اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ مختصر گفتگو کریں گے وہ موضوع عقیدہ ختم نبوت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد، کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، تو پھر کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، وہ تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور دیگر قرآن مقدس کے بعد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنایتاً بھی ارشاد فرمایا۔ بہت سی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے اعلان فرمایا لا نبی بعدی، کہ میری امت میں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ولی ہوں گے، غوث بنیں گے، کتب بنیں گے، ابدال بنیں گے، مجدد پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن میرے امت میں کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ میں انا خاتم النبیین، میری سرکار نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ وہ تینوں کے تینوں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادگان، وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ تو میرے بھائیو، اس کی حکمت علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جوان ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو آخری نبی بنایا، اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر بیٹوں کو نبوت نہ ملتی تو بعد بدبخت یہ کہہ سکتے سی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو بیٹے عطا فرمائے، ان کو نبوت بھی عطا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیٹے عطا کیے لیکن ان کو نبی نہیں بنایا۔ بعد لوگ یہ اعتراض کر سکتے سن۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے عطا فرمائے، اور وہ بیٹے بالغ ہونے سے پہلے ہی حکم الہی سے دنیا سے تشریف لے جا چکے، تاکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول آنے کا وہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ بعض لوگ خاتم النبیین میں جو لفظ ختم ہے اس سے مراد مہر کے لیتے ہیں کہ جس پر رسول اللہ نے مہر لگا دی وہ نبی ہے۔ بعد مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا قادیانی کانے تک وہ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس پر استغفر اللہ سرکار نے مہر لگا دی۔ تو میرے بھائیو، مصنف ابن شیبہ کی حدیث موجود ہے، اور یہ وہ حدیث کی کتاب ہے جو بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی جانے والی حدیث کتب حدیث میں سے ایک کتاب ہے مصنف ابن شیبہ، اور اس کے مصنف امام بخاری کے دادا استاد ہیں۔ وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کے لحاظ سے سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کے لحاظ سے سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا، لیکن بعثت اور باعث کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں مجھے نبی بھیجا۔ تو خاتم کا اس حدیث میں لفظ نہیں ہے، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنتُ آخرہم فی البعث،
آخرہم کہ سب کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ تو اس حدیث میں واضح طور پر یہ ختم کا معنی کہ آخری ہونا، ختم کرنے والا۔ تو میرے بھائیوں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آگاہ فرمایا، اپنی امت کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو آگاہ کیا کہ میری امت میں کچھ ایسے بدبخت ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف آگاہ ہی نہیں کیا، ان کی تعداد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 30 ایسے کذاب ہوں گے، جھوٹے پرلے درجے کے ہوں گے، جو یہ کہیں گے کہ میرے بعد ہم نبی ہیں۔ استغفر اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے نبی اور رسول نہیں بن سکے تو کوئی کانا کیسے نبی بن سکے گا؟ کوئی دجال کیسے نبی بن سکے گا؟ مسیلمہ کذاب سے لے کر مرزا قادیانی تک سب جھوٹے ہیں، اور مرزا قادیانی سے لے کے زید خان اور اس کتیا فیصل آباد والی سمیت سب جھوٹے ہیں، پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ انہوں نے ایسا گناہ کیا ہے، اگر کوئی بندہ ایسا گناہ کرے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، تو اس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ بندہ واجب القدر ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر بندہ ان کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھے، ان کے لیے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کہ ابھی اس مسلمان کو یہ یقین نہیں آیا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے نبی خاتم النبیین نبی ہے، جس مسلمان کو اس بات پر ابھی تک یقین نہیں ہوا اور ان بدبختوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے، تو علماء کرام نے فرمایا وہ بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو میرے مرشدی سیدی اعلیٰ حضرت عظیم و برکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ سب جانوروں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے، لیکن جس طرح سور تمام جانوروں سے زیادہ ناپاک ہے، اس کا لعاب بھی ناپاک ہے، اس کا پیشاب بھی سارے جانوروں سے گندا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر، کاش ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ستھرا عقیدہ عطا فرمائے، ایسی سوچ اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت کی طرح ہمیں سوچ اور فکر عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ایک طرف سور کا پیشاب رکھ دیا جائے اور دوسری طرف وہ مرزا قادیانی کو رکھ دیا جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مرزے سے بہتر ہے سور کا پیشاب، پھر بھی بہتر ہے، حالانکہ وہ سب جانوروں کے پیشابوں سے ناپاک اور غلیظ ترین پیشاب ہے سور کا، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اس پیشاب کے مقابلے میں مرزا قادیانی کو رکھے تو مرزا قادیانی سے زیادہ، اس سور کے پیشاب سے بھی زیادہ غلیظ ترین انسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر وہ غلیظ ہے تو اس کے چاہنے والے بھی غلیظ ہے، اس کے چاہنے والے تمام مرزئی طبقہ قادیانی وہ غلیظ ترین انسان ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا، ان کے لیے نرمی رکھنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ وہ ایسے ہی ہیں جس طرح ہماری یہود و نصارہ ہمارے لیے غیر مسلم ہے، اور مرزا قادیانی کے چاہنے والے بھی یہود و نصارہ کی طرح دائرہ اسلام سے خارج ہے اور غیر مسلم ہے۔ ان کے ساتھ لین دین رکھنا، ان کا جھوٹا، ان کے ساتھ کھانا یہ سب حرام کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور یہ مشن، اس مشن پر اپنی زندگی کو صرف کرے کہ اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لے کہ ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے ہماری جان کی ضرورت بھی پڑے تو ہم اپنی جان بھی قربان کریں گے، ہم اپنا مال بھی قربان کریں گے، ہم اپنی اولادیں بھی قربان کریں گے، ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، ہم اپنا منصب، اپنا عہدہ، اپنی گدیاں قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ یہی سبق میری استادی محترم علامہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں یہی سبق پڑھایا تھا، اور اس امت کو
یہی سبق دے کے سید اعلیٰ حضرت سمیت یہ بزرگ چلے گئے کہ ختم نبوت پر غداری نہیں کرنی۔ یہ ایسا عقیدہ ہے، اگر بندہ اس عقیدے پہ بندے کو موت آ جائے گی، یقین کرو اس کی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جایا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ مل کے ساتھ میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔